اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے ہیں اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی اپنے آخری دنوں کو ہے۔ پیارے دوستو اور میری پیاری بہنوں، یہ عشرہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے، کیونکہ اس عشرے میں میرے بھائی مساجد میں اور میری محترم مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسا عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پاک کا تحفہ عطا کیا، اور اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر کا بھی تحفہ عطا کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہو گئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی۔ شب قدر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں ملائکہ اپنے رب کے حکم پر روح زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے طلوع آفتاب تک۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے شب قدر کی، جو بندہ خشوع خضوع کے ساتھ اور اجر ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرتا ہے، اسے 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جس رات ہم نے عبادت کی ہے وہی شب قدر ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی چند نشانیاں بتائی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی ایک نشانی یہ بتائی کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوگا اس میں شعاع نہیں ہوگی، یعنی کہ سورج کی شعاع میں تیزی نہیں ہوگی۔ ایک اور نشانی اس رات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب قدر کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو وہ وقت یاد رکھے گا جب چاند نکلتے وقت ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا؟ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس رات میں سکون ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، آسمان روشن اور صاف ہوتا ہے، اور اس کی صبح کو سورج کی شعائیں ہلکی ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رحمت اللہ علیہ کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم باری اکثریت کی یہ رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 27ویں شب کا ایک بہت ہی خاص عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو اگر آپ نماز تہجد کے وقت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر اور زیادہ موسلا دار بارش کی طرح برسیں گی، اور ویسے بھی یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اللہ اسے عطا کرے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے دوستو، یہ ایسی فضیلت والی رات ہے جس کی جتنی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل ملائکہ کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا
دعا کرتے ہیں جو اس وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور پیارے دوستو، ظاہر ہے کہ جب ملائکہ گناہگار بندوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو یقیناً اس کی رحمت کا سمندر جوش میں ہوگا اور ہماری مغفرت کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، 27 رمضان المبارک کی شب یعنی کہ شب قدر کے کوئی مخصوص اعمال تو نہیں، لہٰذا اس رات کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے اور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے۔ لیکن بزرگان دین نے کچھ عمل بتائے کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، تو انہی میں سے میں آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل شیئر کروں گا۔ عمل کو پوری توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے شب قدر کی رات 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ یہ 2 نوافل آپ نے صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کو آپ نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے: پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کو سورۃ القدر زبانی یاد نہیں تو آپ صرف سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اگر آپ کو سورۃ القدر زبانی یاد ہے تو پھر آپ 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں اور بعد میں 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ جب آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر لیں، سلام پھیر لیں، تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح اس دعا کی پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں یہ دعا پڑھیں۔ پھر آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یا پھر یہی آپ پڑھ سکتے ہیں: استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگے، گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگے۔ پیارے دوستو، یہ رحمت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ دعا کو رو رو کر عاجزی کے ساتھ مانگے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے دعا مانگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس رات مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اس ناچیز سے بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔